نماز ہے۔ چلو ہم پڑھتے ہیں نماز، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت سے لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، جو کچھ نہ کچھ ہم سے ہو سکتا ہے نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کے حوالے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میری امت کے لوگوں نماز اسی طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نماز اپنی مرضی کی نہیں، اپنی مرضی کی نماز پڑھے گا تو اس نماز کے پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں، پھر نہ ہی پڑھے۔ کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ اگر اپنی مرضی کرنی ہے، اپنی خواہش کے مطابق چلنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنا ہے، پھر نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ بھی ویسا ہی مجرم، اور اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے والا وہ بھی ویسا ہی مجرم، بلکہ شاید یہ زیادہ مجرم ہے۔ ایک نے چلو پڑھی نہیں نا، وہ تو مجرم ہے، یہ پڑھ بھی رہا ہے اور نبی کے طریقے کے خلاف پڑھ رہا ہے، یہ زیادہ مجرم ہے میری نظر میں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سچے نبی کی سچی بات ہے۔ نبی نے نماز کیسے پڑھی؟ بات تھوڑی سی توجہ سے سننے کی ضرورت ہے کہ آج ہم نماز کا ایک اہم ترین مسئلہ بیان کرنے والے ہیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے، یا کندھوں سے تھوڑا اوپر کانوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ جب نماز شروع کی جائے تو کندھوں کے برابر یا کندھوں سے کچھ اوپر کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے اور فرض ہے۔ فرمایا جب آدمی نماز شروع کرے اللہ اکبر بھی کہے اور ساتھ ہاتھ بھی اٹھائے۔ ہر کوئی کرتا ہے، سب کرتے ہیں اسی طرح، کوئی شک نہیں اس میں۔ تو یہ نہیں کہ پہلے ہاتھ اٹھانے پھر اللہ اکبر کہنا، یا پہلے اللہ اکبر کہنا اور پھر ہاتھ اٹھانے، نہیں، یہ دونوں اکٹھے عمل ہیں۔ ہاتھ بھی اٹھائے ساتھ ہی اللہ اکبر بھی کہے، ہاتھ بھی اٹھانے ہیں اور ساتھ تکبیر بھی کہنی ہے، اللہ اکبر بھی کہنا ہے۔ یہ تو چلو کرتے ہیں۔ کئی لوگ یا کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگانے کا مسئلہ ہے ہی نہیں، کندھوں کے برابر یا کندھوں سے تھوڑا اوپر کے انگلیوں کا جو یہ اوپر والا حصہ یہ کانوں کے برابر ہو جائے، یہ ہے۔ لیکن جس حدیث میں یہ مسئلہ ہے، اب یہ بات غور سے سننے کی اور یاد رکھنے کی ہے، جس حدیث میں یہ بیان ہے اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے اس وقت بھی اپنے کندھوں کے برابر اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے تھے۔ پہلا حصے پر تو ساری دنیا عمل کرتی ہے، نماز شروع کی اللہ اکبر بھی کہا، ہاتھ بھی اٹھائے، لیکن رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر تو کہتے ہیں، رفع یدین نہیں کرتے، ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ یہ نبی کا طریقہ چھوڑ دیا۔ حکم ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نماز وہی قبول ہوگی جو نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی، صرف وہ لوگ نہیں جا سکیں گے جو خود جنت میں جانے سے انکاری ہوں۔ تو نماز کے شروع میں اللہ اکبر بھی کہنا اور ساتھ ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ اور کسی سے پوچھا جائے کہ بھئی کیا ہاتھ اٹھائے بغیر نماز ہو جائے گی؟ ایک آدمی آیا کھڑا ہوا صرف اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دے، کیا خیال ہے نماز ہو جائے گی اس کی؟ آپ بھی سوچ سکتے ہیں نا، ہاتھ نہیں اٹھاتا نماز کے شروع میں، یہ کھڑا ہوا کہتا ہے اللہ اکبر، نماز اس کی نہیں ہوگی جب تک ساتھ ہاتھ بھی اٹھانے ضروری ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ اکبر بھی کہا ہے، ساتھ ہاتھ بھی اٹھائے ہیں۔ تو جس طرح نماز کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور ساتھ ہاتھ اٹھائے، رکوع میں جاتے وقت بھی اسی طرح ہاتھ بھی اٹھائے اور ساتھ اللہ اکبر بھی کہا۔ اسی حدیث میں ہے، اسی حدیث میں جس حدیث میں ہے نا کہ شروع میں رفع یدین کیا تھا، اسی حدیث میں ہے کہ رکوع میں جاتے وقت بھی آپ نے اللہ اکبر کہا اور ہاتھ اٹھائے۔ پھر رکوع پورا ہوا، دعائیں وغیرہ پڑھی، اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا ہے، ساتھ ہاتھ بھی اٹھانے ہیں۔ اسی حدیث میں، ایک ہی حدیث میں یہ سارے مسئلے ہیں۔ لیکن پہلے پر تو عمل کرتے ہیں، لیکن رکوع میں جاتے وقت ہمارے بھائی ہاتھ نہیں اٹھاتے، رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ نہیں اٹھاتے، تو یہ چھوڑ دیا عمل۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو عمل اللہ کے نبی نے کیا اس کے مطابق کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نہیں کیا وہ تم بھی نہ کرو۔
رکوع میں جاتے وقت بھی رفع الیدین کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رکوع سے اٹھتے وقت بھی سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا ہے اور ساتھ ہاتھ بھی اٹھانے، اس کو رفع الیدین کہا جاتا ہے، ہاتھوں کا اٹھانا۔ ہاں، رکوع سے اٹھتے وقت ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں، جب آدمی جماعت میں نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، امام اٹھ رہا ہے، رکوع سے ہم بھی اٹھ رہے ہیں، امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ، پیچھے نماز پڑھنے والے یہ سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہیں گے، پیچھے والے کہیں گے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی حدیثوں کے اندر آیا ہے، ربنا لک الحمد اور ربنا ولک الحمد۔ تو رکوع میں جاتے وقت بھی رفع الیدین، رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین۔ اسی طرح پہلا اتحیات پڑھ کے 2 رکعتیں پوری کر کے اور اتحیات کر کے جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے اس وقت بھی اٹھ کر ہاتھ اٹھانے ہیں اور پھر باندھنے ہیں۔ یہ 4 موقع ہیں نماز میں، ان موقعوں پر رفع الیدین کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ حکم ہے، کیونکہ آپ نے جو فرمایا اسی طرح نماز پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے۔ یا تو کہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا، جب ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے تو پھر عمل بھی کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ رکوع کے میں جاتے وقت بھی رفع الیدین کرو، رکوع سے اٹھ کر بھی رفع الیدین کرو، اور پہلے اتحیات کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہو اس وقت بھی رفع الیدین کرو۔ کچھ بھائی کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے نا رفع الیدین، یہ اس لیے کرتے تھے کہ لوگ بغلوں میں بت رکھتے تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے، یہ تو صحابہ کے اوپر الزام ہے یہ بات کہنا کہ وہ نماز پڑھنے وقت اپنی بغلوں میں بت رکھ لیتے تھے، یہ تو صحابہ کے ایمان پر الزام ہے۔ شیعہ بھی صحابہ کو مسلمان نہیں سمجھتے، تم بھی مسلمان نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ کافر ہو گئے تھے، تم کہتے بغلوں میں بت رکھتے تھے، ان کی بات میں تمہاری بات میں فرق کیا رہ گیا؟ انہوں نے کیا بت رکھنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا؟ بغلوں میں بت رکھنے کے لیے انہیں سزائیں بھگتی تھیں۔ بلال کو جو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا، صحابہ کرام کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، کلمہ پڑھتے ہیں، اگر انہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بغلوں میں بت ہی رکھنے تھے پھر یہ سزائیں کیوں انہوں نے برداشت کی تھی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ بتوں کو تو چھوڑ کر وہ مسلمان ہوئے تھے، تم آج بھی کہہ رہے ہو کہ وہ تو بغلوں میں بت رکھتے تھے۔ نعوذ باللہ، صحابہ کے اوپر الزام ہے، صحابہ کی عمر تہمت ہے، اور تم ان صحابہ کو کافر کہہ رہے، یہ لفظ بول کر کہہ رہے کہ وہ تو کافر ہو چکے تھے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، بات بالکل غلط ہے۔ کہیں لکھنے پڑھنے کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ صحابہ کرام اپنی بغلوں میں بت رکھتے تھے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ الزام ہے۔ ایسی بات کہنے والا خود کافر ہو، جو صحابہ کو کافر سمجھے وہ خود کافر ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے بتوں والی، اور اگر چلو ہوتی بھی صحیح، کتنے بڑے بڑے بت تھے جو بغلوں میں چھپا لیتے تھے، اتنا بڑا بت ہوگا جو بغل میں چھپاتے ہوں گے؟ جھوٹ ہے یہ سارا۔ اور پھر چلو تمہاری بات ہی صحیح، تم ایسی بات کہتے ہو، جب پہلا رفع دین کیا بت تو گر گئے۔ اگر بت رکھتے بھی تھے، یہ بات غلط ہے۔ ویسے تمہاری بات ان لوگوں کی بات مانتے ہوئے جو کہتے بت رکھتے تھے، پہلا رفع دین کیا بت تو گر گئے، پھر رکوع کے وقت کیوں کیا اللہ کے نبی نے، اور رکوع کے بعد کیوں کیا، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت کیوں کیا؟ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ یہ صحابہ کے اوپر تہمت ہے، صحابہ کے اوپر الزام ہے، صحابہ کے ایمان کے بارے میں یہ کہہ دیتے یہ مسلمان نہیں رہ گئے تھے، وہ تو بتوں کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بتوں کو پوجتے تھے۔ غلط بات ہے یہ، کوئی بتوں والی بات ہے ہی نہیں۔ پھر کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو کیا کرتے تھے رفع دین، بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ 9 ہجری میں حضرت مالک بن حویرث ایک صحابی مسلمان ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 9 ہجری میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بیان کرتے ہیں۔ وہ آئے ہیں یمن کے علاقے سے، مدینے میں رہے کافی دن تک، اس کے بعد وہ جانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور بھی مسئلے بتائے۔ ایک مسئلہ یہ بھی بتایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے مالک تم نے یہاں ہفتہ 10 دن 15-20 دن یہاں گزارے ہیں، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نا، جا کر بھی اسی طرح پڑھنی ہے تم۔ اور وہ مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھا، آپ نماز شروع کرتے وقت بھی رفع دین کرتے تھے، رکوع میں جاتے وقت بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، اور پہلے اتحیات کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے اس وقت بھی رفع دین کرتے تھے۔
9 ہجری کا واقعہ ہے، اسی سال کا یا اسے اگلے سال کا واقعہ ہے۔ یمن کا ایک شہزادہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے بھی اسلام قبول کیا، وہ بھی مدینے میں آئے۔ کہتے سردی کا موسم تھا، میں نے دیکھا صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، وہ رکوع میں جاتے تو کپڑوں کے اندر سے ہاتھ اٹھا، وہ سردیاں تھیں، سردی کی وجہ سے چادریں لپیٹی ہوئی تھیں، جب رکوع کا موقع آتا تو چادروں کے اندر سے ہاتھ نکال کر رفع دین کرتے تھے، رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی۔ اتنی حدیثیں ہیں رفع دین کے بارے میں، باقی کسی مسئلے کے بارے میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں۔ 500 سے بھی زیادہ حدیثیں ہیں رفع دین کے بارے میں۔ ایک صحابی ہیں ابو حمید ساعدی، 10 صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی ہے، سارے ہی صحابی ہیں، 10 صحابی بیٹھے ہیں، ان میں ایک کا نام ابو حمید ہے۔ ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے ساتھیوں، کیا میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ دکھاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ حالانکہ سب کو پتہ تھا، پھر بھی وہ ایک دوسرے کو مسائل سکھایا کرتے تھے۔ تو باقی صحابہ کہنے لگے ابو حمید ضرور ہمیں آپ دکھائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی، اور صحابی بیان کرتے ہیں، ان کے شاگرد ابو قلابہ بیان کرتے ہیں، ابو حمید ساعدی نے جب نماز شروع کی اس وقت بھی رفع دین کیا، رکوع میں گئے اس وقت بھی رفع دین کیا، رکوع سے اٹھے اس وقت بھی رفع دین کیا، نماز سے فارغ ہوئے 10 صحابہ نے تائید کی، اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز ہے۔ رفع دین کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، پوری زندگی میں ایک نماز بھی بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی ہے۔ بہقی میں حدیث ہے، ابن جریج ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نماز سیکھی حضرت عطا سے۔ ابن جریج خود بھی رفع دین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نماز سیکھی اپنے استاد حضرت عطا سے، وہ بھی نماز میں رفع دین کرتے ہیں۔ حضرت عطا کہتے ہیں میں نے نماز کا طریقہ سیکھا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی نماز میں رفع دین کرتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے نماز کا طریقہ سیکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی نماز میں رفع دین کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے نماز کا طریقہ سیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بھی نماز میں رفع دین کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ جبرائیل سے سیکھا، جبرائیل نے بھی رب نماز میں رفع دین کر کے دکھائی، اور جبرائیل اللہ تعالیٰ سے نماز کا طریقہ سیکھ کر آئے۔ اللہ سے سیکھی جبرائیل نے، جبرائیل سے سیکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکھی ابو بکر صدیق نے، ابو بکر صدیق سے سیکھی عبداللہ بن زبیر نے، عبداللہ بن زبیر سے سیکھی حضرت عطا نے، عطا سے سیکھی ابن جریج نے۔ بیان کرتے سارے کے سارے نماز میں رفع دین کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ہدایت پر وہی آدمی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگوں کلمہ پڑھنے والوں میری امت کے لوگوں، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے پھر میری پیروی کرو، مجھ نبی کی پیروی، جیسے نبی کرتا ہے تم بھی ویسے ہی کرو۔ اپنی ہی مرضی کرنی ہے تو میرے بھائی کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے اپنی ہی مرضی کرنی ہے اس کو پھر کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے، نماز شروع کرتے وقت رفع دین کرنا سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، رکوع میں جاتے وقت رفع دین کرنا سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرنا یہ بھی سنت ہے، اور تیسری رکعت کے لیے جب آدمی اٹھے اس وقت بھی، اس کے علاوہ کوئی اور موقع نہیں ہے رفع دین کا۔ ہاں پھر جنازے میں جنازے کی تکبیروں کے ساتھ اور اسی طرح عید کی تکبیروں کے ساتھ وہ معاملہ مسئلہ الگ ہے تھوڑا سا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔